سردیوں کی رات تھی۔ سارا جو ایک فری لانسر جرنلسٹ تھی، گہری نیند میں تھی کہ اچانک اس کا فون بجا۔ رات کے 3 بجے تھے۔ اس نے نیند میں ہی فون کی طرف دیکھا۔ نامعلوم نمبر۔ سارا نے کچھ لمحے سوچا اور پھر کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، اس نے آہستہ سے کہا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا، بس گہری اور سست سانسوں کی آواز سنائی دی۔ سارا نے دوبارہ کہا، کون ہے؟ اچانک سانسوں کی آواز بند ہو گئی۔ ایک لمحے کے بعد کال کاٹ دی گئی۔ سارا چونک کر بیٹھ گئی۔ شاید کوئی مذاق کر رہا ہے یا کسی سے غلطی سے کال لگ گئی تھی۔ اس نے زیادہ سوچے بغیر آنکھیں بند کر لی۔ مگر اگلی رات پھر وہی ہوا، وہی وقت، وہی نمبر، وہی پراسرار سی خاموشی۔ یہ معاملہ مسلسل 4 دن تک جاری رہا۔ ہر رات ٹھیک 3 بجے فون بجتا اور دوسری طرف سے صرف سانسوں کی آواز آتی۔ 5ویں رات سارا نے فیصلہ کیا کہ وہ کال ریکارڈ کرے گی۔ کال آتے ہی اس نے سخت لہجے میں پوچھا، تم کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر ایک مدھم سی سرگوشی سنائی دی، مجھے ڈھونڈو۔ سارا کے جسم میں سرد لہر سی دوڑ گئی۔ ڈھونڈو؟ کس کو؟ کہاں؟ سارا نے فون نمبر کو ٹریس کرنے کی کوشش کی۔ جو ایڈریس ملا وہ 30 میل دور ایک چھوٹے سے قصبے میں تھا۔ اگلے دن وہ اس پتے پہ جا پہنچی۔ وہاں ایک ویران پرانا مکان تھا۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا اور اس کے اوپر ایک تختی لگی ہوئی تھی، کلرک ہاؤس۔ سارا اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں گرد جمی ہوئی تھی۔ فرنیچر بوسیدہ ہو چکا تھا، لیکن ایک دیوار پہ کچھ دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ یہ ایک پرانا گمشدہ افراد کا پوسٹر تھا، ایملی کلرک، لاپتہ 2003۔ سارا نے حیرت سے تفصیلات پڑھی۔ ایملی 20 سال پہلے اسی دن لاپتہ ہوئی تھی اور آج 2 دسمبر تھی۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ سارا نے مزید تحقیق کی۔ اخباری رپورٹس کے مطابق ایملی کلرک کو آخری بار اسی گھر میں دیکھے ہوئے تھا۔ اس کے بعد وہ کبھی نظر نہیں آئی۔ پھر ایک عجیب حقیقت سامنے آئی۔ ایملی نے لاپتہ ہونے سے پہلے اپنی آخری کال اپنے ہی گھر کے نمبر پہ کی تھی۔ سارا نے اپنی ریکارڈنگ دوبارہ سنی۔ اس بار جب اس نے آڈیو کو سلو موشن میں کیا تو پس منظر میں ایک اور آواز سنائی دی، ایک مرد کی سرگوشی، وہ جان چکی ہے۔ سارا کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کیا ایملی واقعی مدد مانگ رہی تھی؟ اور اگر وہاں تو وہ شخص کون تھا؟ اسی رات سارا انتظار میں بیٹھی رہی۔ فون ہاتھ میں تھا۔ 3 بجے فون پھر بجا، نامعلوم نمبر۔ سارا نے کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی۔ ایملی، تم ہو؟ اس بار سرگوشی واضح تھی، وہ یہاں ہے۔ اچانک باہر سے زوردار آواز آئی، جیسے کسی نے دروازے پہ زور سے ہاتھ مارا ہو۔ سارا کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے آہستہ سے کھڑکی کے باہر دیکھا۔ ایک سایہ نظر آیا۔ کوئی شخص اس کی گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ وہ بلا بھی نہیں رہا تھا، بس گھور رہا تھا۔ فون ایک بار پھر بجا۔ سارا نے اس بار کال ریسیو نہیں کی۔ اگلی صبح سارا نے پولیس کو رپورٹ کی، مگر باہر کسی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ کچھ دنوں بعد سارا کو ایک نامعلوم پیکیج موصول ہوا۔ اندر ایک پرانا کیسٹ ٹیپ پڑا تھا۔ اس پہ ہاتھ سے لکھا تھا، مدد کرو۔ آج تک سارا کو نہیں پتہ چل سکا کہ یہ پیکیج کس نے بھیجا تھا، مگر وہ جانتی تھی کچھ راز کبھی حل نہیں ہوتے۔